تمہارے معاملے میں ہر چیز میں آخری حد پر کھڑا ہوں۔ وائٹ روز چاہے وہ بے شرمی ہو، عشق ہو یا نفرت، اس کے کان کے قریب مسمرائز کرتی آواز میں سرگوشی کرتا اس کا چہرہ دہکا گیا۔ وہ بے احتیاط اس کے سینے سے لگی تھی، شرم سے پاؤں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا کہ انکار کے ڈر سے وہ اظہار نہیں کرتی۔ پیار تو کرتی ہے مگر اقرار نہیں کرتی۔ جب سے سنا ہے اس لڑکے کو سادگی پسند ہے تب سے ایک لڑکی سے انکار نہیں کرتی۔ وہ حسار کھینچتے شہزادہ سی آواز میں بولتا، اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا، شرم سے گال مزید دہک اٹھے تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ شخص اس کا ہے اور وہ فقط اس کی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہوتی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ یوں ہی 2 منٹ لیٹا رہا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نظریں ساتھ لیٹے وجود پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نیند میں تھی، چہرے پر سکون بکھرا ہوا تھا۔ ماہر نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی، اس کا ہر درد اس نازک اندام لڑکی نے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ آہستگی سے کروٹ لیتے اس نے اپنی بٹر فلائی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ایک سلگتا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ دیا تھا۔ بٹر فلائی، ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں جہاں بربادی ہم سے ایک قدم کی دوری پر ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کے لو کو لبوں سے کاٹتا اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی جب ٹیبل پر پڑا موبائل زوروں شوروں سے بجنے لگا تھا۔ اس کے ماتھے بال نمودار ہوئے تھے، اس کے پاس سے اٹھے اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اور کتنی دیر تک انہیں پکڑ کر رکھنا ہے؟ دوسری جانب سے قاسم تھا، وہ بہت بیزار لہجے میں بول رہا تھا۔ ماہر نے پیچھے مڑ کر ایک نظر سوئی ہوئی ماہ پر ڈالی تھی۔ وہ لب بینچ کی آنکھوں میں سرد پانی ٹھہر گیا۔ آ رہا ہوں۔ بیٹھتے اٹھتے اس نے موبائل بند کرتے سارے ٹیبل پر رکھا، بازو پر بندھی پٹی کو اگنور کرتے وہ فریش ہوا۔ کالے کپڑوں میں اس نے سر پر ہیٹ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے گیا، پھر حال میں گزرتا باہر لان میں آئے۔ ایک سائڈ آتے اس نے قاسم کو دیکھا جو سر جھکائے لب دبائے کھڑا تھا۔ کیا تکلیف پڑ گئی تھی؟ وہ لب بینچے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ قاسم نے آنکھوں سے پاس دہر سے بندھے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ وہ وہی آدمی تھے جنہوں نے کل رات حملہ کیا تھا۔ کچھ تو مارے گئے، بس وہ 2 آدمی بچ گئے تھے۔ ایک ہی سوال پوچھوں گا، کس نے بھیجا تھا؟ وہ لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا۔ آدمی دھڑ کے ساتھ بندھے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف کی لکیریں پھیل گئی۔ نواب نے، ہاور کے بڑے بھائی نے، ان میں سے ایک آدمی لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کوشش اچھی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ مجھے مار سکے۔ نہایت نرمی سے وہ بولا تھا کہ قاسم نے چونکا اس کے سکون دیتے نرمی بڑے لہجے پر اسے دیکھا۔ الیگزینڈر نے لانگ کوٹ سے ہاتھ باہر نکالا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ اس نے دھڑ سے بندے دونوں آدمیوں پر فائر کر دیا۔ ہوا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ وہ چیخی تھی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر دیکھا، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے الیگزینڈر کو کسی کو مارتے دیکھا تھا۔ ماہ نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر بیٹھ کے دوسری سائڈ پر پڑی تھی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ماہ نے منہ بسوڑا، وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم میں چلے گی۔ باہر آتے وہ الیگزینڈر کو ڈھونڈتے ساتھ گھر کو دیکھنے چل رہی تھی۔ گھر کافی خوبصورت تھا۔ جب قدم باہر نکالتے وہ رک گئی۔ سامنے ہیڈ کو دیکھتے وہ سمجھ گئی تھی وہ الیگزینڈر ہی تھا، لیکن جب اس نے آرام سے 2 آدمیوں پر گولی چلا دی، ماہ کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دانت پیستے بولا۔ ماہ کے جسم میں خوف پھیل گیا اور جسم کپ کپانے لگا تھا۔ اس کی جانب قدم بڑھا گیا، ایک بار پلٹ کر قاسم کو دیکھا، جس کا مطلب سمجھتے وہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے تھا۔ ماہ کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ اب بھی شفاف تھا۔ تم نے مار دیا ان لوگوں کو، کیوں مارا؟ حیرت سے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، کتنی خوش تھی وہ۔ اس نے تو سوچ لیا تھا وہ اسے ان سب چیزوں سے روک لے گی، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، لیکن اس کی خوشی کی پہلی صبح ہی اس کے شوہر نے کسی کی جان لے لی تھی۔ انہوں نے مجھے مارنا چاہا تھا اور جو مجھے تکلیف دے میں انہیں بس ایک ہی چیز ریٹرن کرتا ہوں، موت۔ وہ سکون آمیز لہجے میں بولتا ریوالور واپس لانگ کوٹ میں رکھ گیا۔ ماہ حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، جیسے اس جواب کی توقع نہ ہو اس سے۔ الیگزینڈر سے وہ دھیرے سے ہنسا، وہ مسکراہٹ دل و روح گال کرنے والی تھی۔ ماہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر ہیٹ اتار کر بازو ہلکے سے
کھول کر ذرا سا جھکتے داد وصول کی۔ ماہا سانس روکے اس کے کیے گئے عمل کو دیکھنے لگی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی۔ وہی جملہ اس کے انداز پر ماہا کو جرجری سی آئی تھی۔ الیگزینڈر کچھ فاصلے سے قاسم کی آواز ابھری۔ جب ہیٹ واپس رکھتے اس نے ہنکارا۔ بڑا قاسم تذبذب کا شکار کھڑا تھا کہ وہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ باہر کمشنر کھڑا ہے قاسم، تو نکلتے مدھم سی آواز میں بولا۔ ماہا نے مین گیٹ کی جانب دیکھا، وہ شدید خوف میں مبتلا تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب الیگزینڈر نے اس کی کلائی تھامی اسے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ کدھر بٹر فلائی؟ اجازت نہیں لوگی شوہر سے؟ وہ ابرو چکا کر بولا، ساتھ ایک انگلی اس کے گال پر گھماتے سہلانے لگا تھا۔ ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ مجھے ملنا ہے، وہ نرم آنکھوں سے بولی۔ لہجے میں آہستہ آہستہ خوف پھیلنے لگا۔ الیگزینڈر نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ سسر جی بہت چالاک ہیں، مجھ تک ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیر سے۔ خیر قاسم، انہیں باعزت اندر لاؤ، وہ روب دھار لہجے میں بولا۔ ساتھ ماہا کی کلائی پکڑتے اسے کھینچتے اندر لے گیا۔ حال میں رکھے صوفے پر اسے بٹھائے وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ ماہا شدت سے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ بٹر فلائی جو بھی بات کرنی سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے اسے خود کے ساتھ لگائے بولا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ماہا کو خوشی کا احساس ہوتا، لیکن اس وقت وہ اسے 2 لوگوں کو مارتے دیکھ چکی تھی۔ خوشی تو دور کی بات تھی، اب بابا ماہا کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی۔ الیگزینڈر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے ہی دروازے میں جمشید خان کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ بڑے۔ وہ قدم اٹھاتے آگے بڑھے اور سامنے رکھے ایک صوفے پر خود بیٹھ گئے۔ ماہا نے الیگزینڈر کی طرف دیکھا جس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ کہیں یہ سسر جی کو کام تھا کیا؟ وہ ابرو چکا کر بولا۔ جمشید خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہا نے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولے تھے۔ ماہا نے بے ساہتا اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا تھا۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اور میری اجازت کے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ چلے چھوڑیے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ الیگزینڈر نے ماہا کے کندھے پر بازو ہٹایا اور رخ اس کی جانب کیے اسے پوچھا، بٹر فلائی جانا چاہتی ہے وہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ آبرو اٹھا کر سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کو سمجھ نہیں آئی وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اسے دھمکی دے رہا تھا۔ بابا، وہ بولتے بولتے رک گئے جب الیگزینڈر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا۔ اسے اپنے دل کی رفتار مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے چھوڑ کر گئی تو ہمیشہ کے لیے جاؤ گی؟ میں واپسی کے راستے ابھی اسی وقت بند کر دوں گا۔ سرد سا لہجہ دھمکی آمیز یا دون سے بڑا ماہا کے گلے میں گلٹی ابھرتی۔ اس نے سر گھما کر باپ کو دیکھا، وہ سخت غصے سے الیگزینڈر کو دیکھ رہے تھے۔ ماہا جاننا چاہتی تھی سب سے ملنا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی بات نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اگر وہ چلی گئی تو وہ یہاں واپس نہیں آ سکے گی۔ ماہا، تم آؤ میرے ساتھ۔ جمشید خان صوفے سے اٹھے درشت لہجے میں بولے۔ ماہا نے الیگزینڈر کو دیکھا، اس نے اس کا چہرہ آزاد کر دیا۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سگریٹ نکالتے اس نے اپنا میوزیکل لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی اور لبوں میں دبا لی۔ ماہا عجیب کشمکش میں تھی۔ بابا، مجھے نہیں جانا، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ جمشید خان نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ ماہا، یہ تم کیا بول رہی ہو بیٹا؟ تم یہاں رہنا چاہتی ہو اس شخص کے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے یہ کیسا شخص ہے؟ جمشید خان نے بیٹی کو بے یقینی سے دیکھتے جیسے الیگزینڈر کے بارے میں بہت کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، سن لیا نا، آپ جائیں یہاں سے۔ الیگزینڈر کھڑے ہوتے ماہا کو واپس سوچ سے لگاتے کڑھت لہجے میں روب سے بولا۔ جمشید خان نے بیٹی کو دیکھا جو نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بابا، میں ٹھیک ہوں جہاں، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے ہونہار نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا، انہیں لگ رہا تھا ان کی بیٹی اس کے ڈر سے یہ سب بول رہی ہے۔ وہ لب بینچے وہاں سے نکل گئے۔ الیگزینڈر نے میز پر رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ پھینکی۔ رو کیوں رہی ہوں؟ میں ہوں نا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا روح اپنی جانب کرتے وہ نرمی سے بولتے اس کے آنسو صاف کر گیا۔ چلو تمہیں بریک فاسٹ کرواؤں۔ اسے حصار میں لیتے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، بس کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، گہری راز کی باتیں۔ آرزو نے آنکھیں مسلتے جمائی روکی۔ آج اتوار تھا۔ بیڈ سے اٹھے اس نے الماری سے کپڑے لیے اور فریش ہونے واپس واش روم میں بند ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر نکلی، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر کچھ سوچا کیوں نہ دانیال کو آج تنگ کیا جائے۔ وہ مسکرائے تھے جس سے گال کا گڑا گہرا ہوا۔
تیار ہوتے وہ باہر نکلی۔ ہال میں سب لوگ بیٹھے تھے، وہ کسی ضروری مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ کل سفیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تبھی دانیال ان کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر جمشید صاحب نے ماں کے ٹھیک ہونے کی نوید دی، جس سے صفیہ بیگم کو کچھ سکون آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، جس کے بارے میں جمشید صاحب بات کر رہے تھے۔ آرزو لب کرتے آگے بڑھی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے اگنور کر رہا تھا تاکہ اس کی دوری کا آرزو کو احساس ہو، لیکن جہاں تو آفت اسے چاروں شانے چت کرنے پر تلی تھی، دانیال کی نظریں اس کے سراپے پر ٹھہر گئی۔ وہ لب دبا گئی تھی، وہ اچھے سے تیار ہی اس کے لیے ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی تھی۔ دانیال نے نظریں پھیری، وہ اسے کافی زیادہ اگنور کر رہا تھا کل سے، اور اب ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر سرد تاثرات سجائے، اس کے وجود سے نظریں ہٹا لی۔ آرزو نے اسے گورا جو اب صوفے پر سرد تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل بار بار بغاوت کر رہا تھا، اندر سوئے جذبات وہ تھپک تھپک کر چلا رہا تھا۔ سنیے، آرزو کی پتلی سی باریک آواز پر دانیال نے سر اٹھا کر اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے گورا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے، اس کے ایسے پکارنے پر ان کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ ہاں، آرزو پھر سے بولی۔ دانیال نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی، ہاتھ باہم جوڑ لیے۔ اس نے آرزو کی طرف دیکھا جو صوفے کی پشت پر کھڑی تھی۔ بابا۔ ہاں بابا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر سب نے دانتوں تلے لب دبائے تھے، جو ہاں کہنے کے چند سیکنڈ بعد بابا کہہ دیتی تھی۔ جی بابا، آپ رس کریں، آپ کو رس کی ضرورت ہے۔ دانیال اس پر سے نظریں ہٹائے سامنے صوفے پر بیٹھے سفیر صاحب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، آرزو بلند آواز میں پھر سے اسے دیکھتے بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، علی نے کہہ کر روکا تھا۔ ہاں بابا کہاں ہیں آپ؟ وہ لب دبا کر بولی۔ اس کے گال کا گڑا گہرا ہوا اور دانیال سفیر ہاں کو اپنا آپ اس میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی شرارت صاف سمجھ رہا تھا، جو ہاں پکارنے کے بعد دانیال کے دیکھتے ہی بابا پکار دیتی تھی۔ جی آرزو بیٹا۔ ہاں بابا دروازے پر کھڑے بولے۔ آرزو نے لب کاٹے۔ ہاں آپ کو سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ آرزو منہ بناتے بولی تھی۔ ہاں بابا حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، اس نے کبھی اکیلا انہیں ہاں نہیں کہا تھا۔ کیا ہے؟ دانیال بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا، کچھ جذبات بوجھل سے ہو رہے تھے۔ وہ منہ پھاڑ سرجار انداز میں بولا۔ ہاں بابا مجھے کل کالج نہیں جانا، بس یہی بتانا تھا۔ آرزو دانیال کو مکمل نظر انداز کرتے بولی۔ ہاں بابا بیچاری سر ہلاتے پلٹ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، سب سے پہلے آغا جی کا کہکا گونجا اور اس سے پیچھے باقی سب کا۔ دانیال کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ دانیال دانت نکال رہی تھی۔ ہاں آرزو پھر سے بولی۔ دانیال اپنی جگہ سے اٹھا تھا، آرزو اس کا ارادہ بم تھے پیچھے کی جانا۔ بڑی بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ٹیبل کے پاس سے گھومتا اب بھاگنے کی سی انداز میں اس کی جانب لپکا، اور اتنی ہی پھرتی سے آرزو ہاں وہاں سے بھاگی۔ اب وہ آگے بھاگ رہی تھی اور دانیال سفیر ہاں اس کے پیچھے۔ وہ باہر نکل آئی تھی، اس کا کہکا گونج رہا تھا۔ دانیال سفیر ہاں کو زج کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ پچھلے لان میں چلی آئی تھی، پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگی، جبکہ دانیال کے قدم بھی آہستہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت بوجھل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، وہ ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ آرزو دیوار کے ساتھ چپک گئی، جیسے دیوار میں ہی کہیں پہ بس ہو جائے گی۔ بولو، سن رہا ہوں، اب سکون سے بولو، سحر طاری کرتی مدھم گمبھیر آواز میں آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خماری کا نشہ چلک رہا تھا۔ آرزو ہاں کے گلے میں گلٹی ابھری تھی، جبکہ وہ بوجھل ہوتے جذبات پر قابو کھوتے اس کے گداز ہونٹوں کو سہلانے لگا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کی حزن آنکھوں کو دیکھتے جھکتے اس کے لبوں کو نہایت نرمی اور جذبات سے چھو گیا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا، وہ آفت کبھی باز نہیں آ سکتی تھی، وہ تو اسے اچھا سا اگنور کرنے والا تھا، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا۔ دانیال نے اس کی کاجل لگی آنکھوں میں پھر سے جھانکا۔ کیا آنکھیں تھیں، ایک ساتھ سارے جذبات نچھاور کرنے کو مجبور کر دیتی، کشش رکھنے والی وہ گہری آنکھیں، سکون چین برباد کر دینے والی وہ آنکھیں۔ چاندی سونا ایک طرف، تیرا ہونا ایک طرف تیری آنکھیں، جادو ٹونا ایک طرف۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے، گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے، تپش بڑی سانسیں کان پر چھوڑتا اس کے حسار رخسار کو شدت سے چوم گیا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی۔ دانیال مجھے پڑھنا ہے، اس کی بڑھتی گستاخیوں کو محسوس کرتے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ ہاں دھیرے سے مسکرایا، جب تمہارے فائنل ہو جائیں گے پھر میں دیکھوں گا تم کون سا بہانہ لگا کر مجھے روکتی ہو۔ اس کی سرخ
پڑتی گال کو دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے، گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارتے بولا۔ آرزو نے شرم سے نظر جھکا لی تھی۔ جاؤ، وہ ہفکی سے اسے دیکھتے بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں ہفکی دیکھی تو کچھ کہنا چاہا۔ جب وہ پلٹ گیا، آرزو بھی کندھے جھکائے وہاں سے چلی گئی، لیکن گال اب بھی دہک رہے تھے۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتی، تب اعلان کے چکر لگانے لگی۔ فائنل نزدیک آ رہے تھے، ایسے میں وہ بہت کم کسی سے بات کر رہی تھی۔ مروہ سے بھی بس کالج میں بات ہوتی، وہ بھی پڑھائی کے متعلق وہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن مجال ہے جو فارمولے اس کے ذہن میں جاتے۔ فزکس نے تو اسے تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا، جو یاد کرتی بھول جاتی۔ یوں بھی وہ کافی ڈسٹرب تھی، وجہ اس کا شوہر تھا۔ وہ بہت کم توجہ دے رہا تھا اس پر۔ شرط اپنی جگہ، لیکن اب آرزو کو اس کا خود کو نظر انداز کرنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں آتا تھا۔ زیادہ وقت اسٹڈی میں گزارتا، جو کمرے کے بالکل ساتھ ہی۔ آرزو بہت بے چینی سے برپا کتابیں پھیلائی، پڑھنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے تھا۔ ایسا کیوں وہ کر رہا تھا، آرزو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شرط گئی باڑ میں، آج تو وہ اس سے پوچھ کر ہی رہے گی، آخر ایسی بھی کیا شرط۔ دانیال، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ اپنا ڈریس لیتا واش روم میں گھس گیا۔ آرزو کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کیا شرط اسے زیادہ ضروری تھی، یا پھر اس کا دل بڑھ گیا تھا؟ اس سے عجیب غلط خیال دل میں آنے لگے تھے۔ وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا تھا، آئینے کے سامنے وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ آرزو اس کے پاس چلی گئی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا، اس کی ناراضگی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ناراض کیوں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دانیال، کیا ہوا ہے؟ وہ انگلیاں چڑھاتے اداسی سے بولی۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پرفیوم اس کی جانب بڑھایا، جسے ناسمجھی سے آرزو نے پکڑ لیا۔ پرفیوم لگا دو مجھے، وہ کف لنگس ٹھیک کرتے بولا۔ آرزو نے لب کرتے پرفیوم اس پر سپرے کیا۔ اسے تیار ہوتے دیکھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دل بیٹھا چل رہا تھا، کیا دانیال کی نظروں میں اب وہ کسی اہمیت کی حامل نہیں، جو وہ اسے بلانا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا؟ خیریت؟ وہ پرفیوم لگاتے بولی تھی۔ دانیال نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آرزو نے بھی سر گھما کر دیکھا، وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس واضح ہوا، لیکن کچھ تو کمی تھی، شاید دانیال کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کے چلتے۔ ذرا اور لگاؤ، سنجیدگی سے کہتے اس نے آرزو کی طرف دیکھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا پرفیوم نہیں لگاتے، وہ لب کاٹتے بولی۔ دانیال نے چونکوں سے دیکھا، جیسے اس کی بات کو سمجھ نہ پایا ہو۔ کیوں؟ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ آپ نے سنا نہیں، زیادہ پرفیوم لگانے سے چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں؟ وہ منہ پھیلائے بولی، ایسے جیسے بہت اہم بات بتائی ہو اسے۔ اندازہ ہے مجھے۔ اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہی وہ سر کو اثبات میں ہلاتے بولا، ساتھ ہی پرفیوم پکڑ کر اس پر سپرے کیا۔ آرزو چونکی تھی، وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے کندھے پر لمس چھوڑتے گہرا سانس بھرا۔ دل فریب خوشبو محسوس کرتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے منہ پر آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ سائڈ ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے آنکھیں کھولی تو وہ وہاں نہیں تھا، لیکن اس کی خوشبو اب بھی آرزو کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ اب بھی اسے اپنے ہزار میں لے رہا تھا، لیکن آرزو خان اب بھی بے چین تھی۔ کیا تھا؟ اگر وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو محسوس کرتے، اس سے وجہ پوچھ لیتا۔ وہ کافی بدل گیا تھا، بے ساہتا یہ سوچتے آرزو کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا تھا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا، کتنا تکلیف دہ احساس تھا۔ وہ آرزو کو اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر گرتے رونے لگی تھی۔ اس کا نہ بولنا اس سے نامناسب بہت تکلیف دے رہا تھا، نہ دل چیٹ رہا تھا۔